باب کلام بالارواح۔ کلام بالارواح یا کشف قبور کا انکار دراصل دعویٰ بلا دلیل سے کوئی زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ اس موضوع پر بحث کرنے کے لیے علمی اور نقلی دلائل سے رہنمائی حاصل کی جائے تو اقرار کیے بغیر نہیں بنتی، اور یہ ماننا پڑتا ہے کہ اہل اللہ پر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح جانشینوں کو میراث نبوی کے طور پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے اس امر پر غور کرنا چاہیے کہ کلام بالارواح کی شریعت میں اصل بھی ہے یا نہیں، پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ سابقین سے اس کی نقل بھی ملتی ہے یا نہیں، پھر یہ دیکھنا ہے کہ اسلاف میں اس کی ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں جنہیں حقیقت نفس الامری کہا جا سکتا ہے۔ اگر ان تینوں صورتوں میں دلائل قاطعہ مل جائیں تو انکار کرنا جہالت یا ضد اور عناد کے بغیر کچھ نہیں۔ نمبر 1، بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہم السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے لیے جمع کیا گیا تھا۔ پھر ارواح انبیاء سے مکالمہ ہوا۔ ابن کثیر جلد دوم صفحہ نمبر 18۔ فقال ابراہیم علیہ السلام الحمد للہ الذی اتخذنی خلیلا واعطانی ملکا عظیما وجعلنی امتا قانتا یؤتم به وانقذنی من النار وجعلها علی بردا وسلاما۔ ثم ان موسیٰ علیہ السلام اثنى على ربه فقال الحمد لله الذي كلمني تكليما وجعل هلاك آل فرعون ونجات بني إسرائيل على يدي وجعل من أمتي قوما يهتدون بالحق وبه يعدلون۔ ثم إن داود عليه السلام أثنى على ربه فقال الحمد لله الذي جعل لي ملكا عظيما وعلمني الزبور ولان لي الحديد وسخر لی الجبال یسبحن والطیر۔ ترجمہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے خلیل بنایا اور مجھے ملک عظیم عطا کیا اور مجھے اطاعت شعار امت بنایا اور مجھے آگ میں سے نکالا اور آگ کو میرے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بنا دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی ثنا بیان کی اور کہا تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ سے خوب کلام کی اور میرے ہاتھ سے فرعون کو ہلاک کیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی، اور میری امت سے ایسے لوگ پیدا کیے جو حق اور ہدایت پر قائم رہے اور رہنمائی کرتے رہے۔ پھر اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے سلطنت عطا کی، مجھے زبور کی تعلیم دی، میرے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور میرے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا۔ میرے ساتھ مل کر پہاڑ اور پرندے تسبیح پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ترجمہ ختم ہوا۔ یہ واقعہ کلام بالارواح کی اصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا نمبر 1، زندہ انسان ارواح کی کلام سن سکتا ہے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے ارواح کی کلام سنی۔ نمبر 2، زندہ انسان برزخ والوں کو دیکھ سکتا ہے۔ نمبر 3، انسان پر دنیاوی زندگی میں جو حالات گزرتے ہیں برزخ میں روح کو خوب یاد ہوتے ہیں۔ یہ امر پیش نظر رہے کہ یہ دلائل ان لوگوں کے نقطۂ نظر کے مطابق پیش کیے جا رہے ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ بیت المقدس میں ارواح متشکل تھے، ان سے کلام ہوئی، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ ارواح مع الاجساد بیت المقدس میں حاضر ہوئے تھے، اور قرآن و سنت سے دلائل بھی ہمارے عقیدے کے حق میں قوی ہیں جن کی تفصیل ہم نے اپنی کتاب سماع موتیٰ میں بیان کر دی ہے۔ شب معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کرام کے ارواح سے آسمانوں پر یکے بعد دیگرے جو ملاقات ہوئی اس کی تفصیل صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ بخوف طوالت صرف حوالہ پر اکتفا کیا جاتا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارواح انبیاء سے ملاقات بھی ہوئی اور کلام بھی ہوئی۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج میں جو واقعات پیش آئے وہ واقعات کے اعتبار سے کلام بالارواح کی اصل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ملاحظہ ہو جو دوسری حیثیت سے اصل قرار دی جاتی ہے۔ نسیم الریاض جلد دوم صفحہ نمبر 138۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون المراد بما الموصول فيها مغیبات و امور فی الملأ الاعلی اطلعه اللہ تعالی علیہا وغیرہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یراها کرؤیت الملائکۃ والجنۃ والنار وعذاب القبر والاطلاع علی الموتى واحوال البرزخ وسماعه لاصوات المعذبین فی القبور۔
ترجمہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں جو چیزیں تم نہیں دیکھتے، اور اس کلام کو سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ ان دونوں جملوں میں ما موصولہ ہے، اور اس سے مراد مغیبات ہیں، اور وہ امور ہیں جو ملأ اعلیٰ میں واقع ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر مطلع فرمایا جو دوسرے لوگ نہیں دیکھتے، جیسے ملائکہ کو دیکھنا، جنت دوزخ، عذاب قبر کو دیکھنا، برزخ کے حالات دیکھنا، اور ان لوگوں کی آوازیں سننا جو قبروں میں عذاب سے دوچار ہیں۔ ترجمہ ختم ہوا۔ اس حدیث سے اور اس کی شرح سے جہاں معلوم ہوتا ہے کہ کلام بالارواح کی شریعت میں اصل موجود ہے، وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عذاب قبر مغیبات میں سے ہے، اور مغیبات پر ایمان لانا فرض ہے۔ اس لیے کشف قبور کو کشف کونی کہنا علمی لغزش ہے۔ بحث کی دوسری شق کے متعلق چند اقتباسات ملاحظہ ہوں۔ الحادی للفتاوی جلد دوم صفحہ نمبر 212۔ الثانی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ کان یرا الانبیاء ویجتمع بهم فی الارض کما تقدم انہ رأى عیسیٰ فی الطواف، وصح انہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی موسیٰ وهو يصلي في قبره، وصح انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الانبیاء احیاء يصلون، فكذلك اذا نزل علیہ الصلاة والسلام الى الارض يرى الانبیاء ويجتمع بهم، ومن جملتهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيأخذ هذه ما يحتاج إليه من احکام الشریعہ۔ ترجمہ: امر دوم یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیاوی زندگی میں انبیاء کرام کو دیکھتے اور ان سے ملاقات کرتے تھے، جیسا کہ گزر چکا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو طواف میں دیکھا، اور یہ صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے جبکہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر واپس آئیں گے، انبیاء کو دیکھیں گے اور ان سے ملاقات کریں گے۔ ان میں سے ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام شریعت حاصل کریں گے جن احکام کے وہ محتاج ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث جن لوگوں کو ملتی ہے، ان میں کون سی ایسی خوبی ہے جو دوسرے لوگوں میں نہیں پائی جاتی۔ جب ایسے حضرات کے حالات کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ سارے کے سارے اصحاب تصوف و سلوک ہی گزرے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس دولت کے ملنے کا واحد ذریعہ تصوف و سلوک ہے۔ اس علم اور فن کی فضیلت کے متعلق علامہ وزیر فرماتے ہیں، الروض الباسم جلد دوم صفحہ نمبر 57، هذا بحر عمیق لا ساحل له لا يصح ركونه الا في سفن المكاشفة، ولیل جہیم لا يحسن مسراه الا بعد طلوع اہلہ المشاہدہ۔ ان ذلك من العلوم الضرورية الشجرية المتواترة عن أرباب الرياضات وملازمة الخلوات، فإنهم يرون في اليقظة مثل ما يراه الناس في النوم، ويسمعون مخاطبات من غير رؤية المخاطب۔ ترجمہ: یہ علم سلوک بہت گہرا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ مکاشفہ کی کشتی کے بغیر اس سمندر میں سفر کرنا درست نہیں، اور یہ ایک سیاہ رات ہے جس میں مشاہدہ کے چاند کے طلوع ہونے کے بغیر سفر کرنا درست نہیں۔ یہ علوم ضروری اور بدیہی ہیں، تجربہ سے تواتر کے ساتھ اصحاب ریاضت سے ثابت ہیں، جنہوں نے تخلیہ کو لازم سمجھا، اور وہ بیداری میں وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو دوسرے لوگ خواب میں دیکھتے ہیں، اور وہ مخاطب کو دیکھے بغیر اس کا کلام سن لیتے ہیں۔ اب ان حضرات کے واقعات دیکھیے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی تھی۔ الحادی للفتاوی جلد دوم صفحہ نمبر 443۔ قال الشیخ عبد القادر الجیلانی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الظہر فقال لی یا بنی لما لا تتکلم؟ قلت یا ابتا انا رجل عجمی کیف اتکلم علی فصحاء بغداد؟ فقال افتح فاکا، ففتحته ففتل فيه سبعا وقال تكلم على الناس وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فصليت الظهر وجلست وحضرني خلق كثير فارتج علي فرأيت عليا رضي الله تعالى عنه قائما بإذائي في المجلس فقال لي مثل ما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ:
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ظہر سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا تم بات کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا، ابا جان میں عجمی ہوں، فصحائے بغداد کی طرح کلام کیسے کر سکتا ہوں؟ فرمایا اپنا منہ کھول۔ میں نے منہ کھولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا اور فرمایا کہ لوگوں کو حکمت اور موعظت حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دے۔ پھر میں نے ظہر کی نماز پڑھی اور بیٹھ گیا، ایک ہجوم میرے گرد جمع ہو گیا۔ پھر میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس کھڑا ہوا دیکھا، انہوں نے بھی مجھے وہی فرمایا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ یہی واقعہ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کفایت المعتقد صفحہ 387 پر درج فرمایا ہے۔ الحادی للفتاوی جلد دوم صفحہ نمبر 444۔ قال فی ترجمۃ الشیخ خلیفہ بن موسیٰ النہر مالکی کان کثیر الرؤیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقظۃ ومناما فکان یقال ان اکثر افعالہ متلقات منہ صلی اللہ علیہ وسلم اما یقظۃ و اما مناما ورآہ فی لیلۃ واحدۃ 17 مرۃ۔ ترجمہ: شیخ خلیفہ بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ خواب اور بیداری میں کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ ان کے اکثر کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقا سے ہوتے تھے، خواہ تلقا خواب میں ہو یا بیداری میں، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں 17 مرتبہ دیکھا۔ نمبر 3، علامہ الکمال العونی نے اپنے کتاب الطالع السعید میں لکھا ہے، کانا مشہوراً بالصلاح ولہ مکاشفات و کرامات، کتب عنہ ابن دقیق العید و ابن نعمان والقطب العسقلانی، وکان یذکر انہ یری النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویجتمع بہ۔ ترجمہ: وہ بہت صالح مشہور تھے۔ ابن دقیق العید، ابن نعمان اور قطب عسقلانی نے ان کے مکاشفات اور کرامات کا ذکر کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور مجلس کی۔ نمبر 4، شیخ عبد الغفار بن نوح نے اپنی کتاب الوحید میں فرمایا، کان الشیخ ابی العباس المرسی وصلہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رد علیہ السلام ویجاوب اذا تحدث معه۔ شیخ ابی العباس المرسی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی تھی، جب آپ سلام کہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے۔ نمبر 5، ابن فارس کی کتاب المنح الالہیہ فی مناقب سعادت الوفائیہ میں ہے، قال اے ابن فارس، کنت انا ابن 5 سنین اقرأ القرآن على رجل يقال له الشیخ یعقوب فاتیتہ یوما فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقظۃ لا مناما وعلیہ قمیص ابیض قطن ثم رأيت القميص علي فقال لي اقرأ فقرأت عليه سورة الضحى وألف لام وألم نشرح ثم غاب عني فلما أن بلغت 21 سنة أحرمت لصلاة الصبح بالقراءة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبالة وجهي فعانقني وقال لي وأما بنعمة ربك فحدث۔ ترجمہ: ابن فارس کہتے ہیں کہ جب میں 5 برس کا تھا تو شیخ یعقوب سے قرآن مجید پڑھتا تھا۔ ایک روز میں ان کے پاس آیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عین بیداری میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید سوتی قمیض پہن رکھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ قمیض میں نے پہنی ہوئی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھ۔ میں نے سورہ والضحیٰ اور علم نشرح پڑھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو گئے۔ جب میری عمر 21 برس کی ہوئی، میں نے قرافہ میں صبح کی نماز کی نیت باندھی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معانقہ فرمایا اور فرمایا، اپنے رب کی نعمت بیان کر۔ نمبر 6، معجم شیخ برہان الدین بقائی میں
بیان ہوا ہے۔ قال حدثني الامام ابو الفضل عن ابي الطفيل عن ابي الفضل النويري ان سید نور الدین الآیسی ولد الشریف عفیہ الدین لما ورد الى روضة الشریفة قال السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته سمع من كان بحضرته قائلا من القبر يقول وعليك السلام يا ولدي۔ ترجمہ، کہتے ہیں امام ابو الفضل النویری نے مجھ سے بیان کیا کہ سید نور الدین جب روز اطہر پر حاضری دیتے تو کہتے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ وہاں موجود ہوتے وہ قبر مبارک سے یہ آواز سنتے کہ وعلیک السلام یا ولدی۔ نمبر 7، حافظ محب الدین بن النجار نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے، جس کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحادی للفتاوی صفحہ نمبر 447 پر بیان فرمایا ہے کہ شیخ عبد الواحد بن عبد الملک نے بیان فرمایا کہ حججت وزرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبین انا جالس عند الحجرۃ اذ دخل الشیخ ابو بکر الدیار البکری ووقف بإزاء وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیک یا رسول اللہ فسمعت صوتا من داخل الحجرۃ وعلیک السلام یا ابا بکر وسمعہ من حضرہ۔ ترجمہ، میں نے حج کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ جب میں روضہ اطہر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ابو بکر دیار بکری آئے اور مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر کہا السلام علیک الی آخرہ۔ میں نے روضہ اطہر کے اندر سے یہ آواز سنی وعلیک السلام الی آخرہ، اور میرے علاوہ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے بھی یہ آواز سنی۔ نمبر 8، طبقات الشورانی جلد دوم صفحہ نمبر 73 سید محمد شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمہ میں بیان کیا۔ وکان رضی اللہ عنہ کثیر الرؤیا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان یقول قلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس یکذبوننی فی صحت رؤیت لک فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذبک فیہا لا یموت الا یہودیا او نصرانیا او مجوسیا۔ ترجمہ، سید محمد شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، لوگ میری رؤیت کا انکار کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تیری تکذیب کی وہ یہودی یا نصرانی یا مجوسی ہو کر مرے گا۔ نمبر 9، طبقات شورانی جلد دوم صفحہ نمبر 75۔ وکانا الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ یقول رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ عن الحدیث المشہور اذکر اللہ حتی یقول مجنون وفی صحیح ابن حبان اکثر من ذکر اللہ حتی یقول مجنون فقال صلی اللہ علیہ وسلم صدق ابن حبان فی روایتہ وصدق راو اذکر اللہ فإنی قلتها معا مرتن قلت هذا و مرتن قلت هذا۔ ترجمہ، سید محمد شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور مشہور حدیث اذکر اللہ الی آخرہ کے متعلق پوچھا کہ ابن حبان نے اکثر من ذکر اللہ لکھا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ابن حبان بھی سچا ہے اور پہلی حدیث کا راوی بھی سچا ہے۔ میں نے ایک دفعہ وہ الفاظ کہے اور دوسری مرتبہ دوسرے الفاظ۔ پھر اسی صفحہ پر ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے مابین حجاب حائل ہو گیا اور رؤیت ختم ہو گئی۔ وَكُنْتُ اشْتَغَلْتُ بِقِرَاءَةٍ جَمَاعَةً فِي الْفِقْهِ وَقَعَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ جِدَالٌ فِي إِدْحَاضِ حجج بعض العلماء فَتَرَكْتُ الاشتغال بالفقه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقه من شريعتك فقال بلى ولكن يحتاج إلى أدب بين الأدلة۔ ترجمہ، میں ایک جماعت کو فقہ پڑھانے میں مشغول تھا، میرے اور ان کے درمیان بعض علماء کے دلائل کے بارے میں اختلاف واقع ہو گیا، میں نے فقہ کا مشغلہ چھوڑ دیا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فقہ کا علم آپ کی شریعت میں سے نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، مگر فقہا کے دلائل کے رد کرنے میں ادب اور احتیاط لازم ہے۔ نمبر 10، طبقات شورانی جلد اول صفحہ 16۔ قال اے عبداللہ بن ابی جمرۃ انا اجتمع بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقظۃ
ترجمہ: عبداللہ بن ابی جمرہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیداری میں زیارت اور مجلس کرتا رہتا ہوں۔ نمبر 11، طبقات جلد دوم صفحہ نمبر 88۔ ومنهم سیدنا شمس الدین الحنفی یقول رأیت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خیمۃ عظیمۃ والاولیاء یجیئون فیسلمون علیہ واحدا بعد واحد۔ ترجمہ: سید شمس الدین حنفی فرماتے ہیں کہ میں ملا اپنے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بڑے خیمہ میں، اولیاء کرام آتے جاتے تھے اور ایک ایک کر کے سلام کرتے تھے۔ نمبر 12، طبقات جلد دوم صفحہ نمبر 147۔ ومنهم شیخ مخلص ولما حج زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رد السلام من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان جملہ شیخ مخلص ہیں، جب انہوں نے حج کیا اور روزہ اطہر پر حاضری دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کا جواب سنا۔ نمبر 12، الیوقیت والجواہر جلد اول صفحہ نمبر 132 میں ومنهم السیوطی یقول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الیقظۃ بضع وسبعین مرۃ فقلت له في مرة منها هل أنا من أهل الجنة يا رسول الله؟ فقال نعم، فقلت من غير عذاب يسبق؟ فقال لك ذلك. قال الشيخ العطية وسألت الشيخ جلال الدين السيوطي مرة أن يجتمع بسلطان الغوري في ضرورة وقعد لي فقال لي يا عطية أنا أجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة وأخشي إن اجتمعت بالغوري ان یتجنب صلی اللہ علیہ وسلم عنی۔ اذان جملہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں 70 سے زائد مرتبہ دیکھا۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنتی ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر میں نے عرض کیا بغیر کسی عذاب کے؟ فرمایا تمہارے لیے ایسا ہی ہے۔ شیخ عطیہ کہتے ہیں میں نے علامہ سیوطی سے ایک مرتبہ اپنی ایک ضرورت کے سلسلے میں سلطان غوری سے ملنے کو کہا تو علامہ سیوطی نے فرمایا کہ میں بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں، اگر میں سلطان غوری کی خدمت میں جاؤں تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم آتی ہے۔ وسئل الحافظ ابو عبداللہ الذہبی عن قول الشیخ محی الدین ابن العربی رحمہ اللہ تعالی فی کتابہ الفصوص انه ما سنه الا باذن من حضرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، فقال الحافظ ما اظن ان مثل هذا الشيخ محی الدین يكذب اصلا، مع ان الحافظ الذهبي كان من اشد المنکرین علی الشیخ وعلى طائفة الصوفیة هو وابن تیمیہ۔ ترجمہ: علامہ ابن ذہبی نے شیخ محی الدین ابن عربی کے اس قول کے متعلق سوال کیا کہ میں نے کتاب فصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تصنیف کی۔ حافظ ذہبی نے کہا میں یہ گمان نہیں کر سکتا کہ شیخ محی الدین جیسا شخص جھوٹ بولے، حالانکہ علامہ ذہبی ایسے شخص ہیں جو ابن عربی اور صوفیاء کے سخت مخالف ہیں، وہ اور ابن تیمیہ دونوں شدید مخالفین میں سے ہیں۔ اور طبقات شورانی میں شیخ علامہ عبداللہ بن ابی جمرہ، سید شمس الدین حنفی اور شیخ مخلص اور کئی دیگر اولیاء کرام کے حالات میں اس بات کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ یہ حضرات حالت بیداری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام روحانی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح الیوقیت والجواہر میں متعدد اولیاء کرام کے متعلق کلام بالارواح کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان حضرات کی ملاقات، مکالمہ اور استفادہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر کرتے ہیں جو اپنے یہاں خوب جانی پہچانی ہے، اور وہ ہیں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تفہیمات الہیہ صفحہ نمبر 249۔ نمبر 1، سألتہ صلی اللہ علیہ وسلم سؤالا روحانیا عن معنی قولہ كنت نبيا وآدم منجدل بين الماء والطين ففاض على روحي من روحه الكريم إلى آخره۔ نمبر 2، سألته صلی اللہ علیہ وسلم سوالا روحانیا عن معنی قوله كان في عما۔ نمبر 3، سألته صلی اللہ علیہ وسلم سوالا روحانیا عن التسبب وتركها أيهما أحسن لي ففاض منه صلی اللہ علیہ وسلم على روحي إلى آخره۔ نمبر 4، سألته صلی اللہ علیہ وسلم سؤالا روحانیا عن سر تفضیل الشیخین علی علی مع انه اشرفهم نسبا واقضاهم حکما واشجعهم جنانا والصوفیة اکثرهم ينتسبون الیہ ففاض على قلبی منه صلی اللہ علیہ وسلم وجهین وجها ظاہرا ووجها باطنا، فالوجه الظاہر اقامة العدل في الناس، وثانيا
وإرشادهم إلى ظاهر الشريعة وهما سبحان بمنزلة اللہ، الجوارح في ذلك. والوجه الباطن إلى ماشاء مراتب اللہ، الفناء والبقاء وعلوم الرؤية سبحان كلها إنما اللہ، تتبع من الوجه الظاهر. تفہیمات ماشاء الہ اللہ، جلد دوم صفحہ ماشاء نمبر اللہ۔ 250. نمبر 1 کا ترجمہ. میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کی اس حدیث کے بارے میں کہ کنت نبیًا حدیث کے معنی کے متعلق روحانی طور پر سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پرفتوح سے میرے دل پر القاء ہوا. نمبر 2 کا ترجمہ. میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کی حدیث کان فی عما کے متعلق روحانی طور پر سوال کیا. نمبر 3 ترجمہ. میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی طور پر اسباب کے اختیار اور ترک کرنے کے متعلق سوال کیا تو حضور کی طرف سے میرے دل پر القاء ہوا. نمبر 4 کا ترجمہ. میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی پر شیخین یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی فضیلت کے راز کے متعلق روحانی طور پر عرض کیا کہ حضرت علی نسب کے اعتبار سے افضل ہیں، فیصلہ کے اعتبار سے اقوا ہیں اور سب سے زیادہ شجاع ہیں، اور صوفی تمام کے تمام انہی کی طرف منسوب ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے قلب پر القاء ہوا کہ میری نبوت کے 2 پہلو ہیں، ایک ظاہر ایک باطن. ظاہری پہلو کا تعلق لوگوں میں عدل قائم کرنا، ان کی تعلیف اور ان کی ہدایت کا سامان کرنا ہے. اس معاملے میں وہ دونوں یعنی حضرت ابوبکر اور عمر میرے دست و بازو کی حیثیت رکھتے ہیں. اور باطنی پہلو کا تعلق فنا بقا کے مراتب وغیرہ سے ہے، مگر ان سارے پہلوؤں کا منبع اور ماخذ ظاہری پہلو ہے یعنی شریعت ہے. سألتہ صلی اللہ علیہ وسلم سؤالا روحانیا عن الشیعۃ فأوحى الی ان مذهبهم باطل وبطلان مذهبهم يعرف من لفظ الامام. ولما افقت عرفت ان الامام عندهم هو المعصوم المفترض الطاعة الموحى اليه وحيا باطنيا، وهذا هو معنى النبي فمذهبهم سيلزم انكار ختم النبوة. ترجمہ. میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شیعہ کے متعلق روحانی طور پر سوال کیا. حضور نے فرمایا کہ ان کا مذہب باطل ہے اور ان کے بطلان کی وجہ لفظ امام سے ظاہر ہے. جب میں نے غور کیا تو یہ راز مجھ پر کھلا کہ شیعہ کے نزدیک امام معصوم ہوتا ہے اور اس کی اطاعت فرض ہے، اس پر باطنی وحی ہوتی ہے اور یہی اوصاف نبی کے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے عقیدے سے انکار ختم نبوت لازم آتا ہے. وسألتہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه المذاهب وهذه الطرق أيها أولى عنده بالأخذ وأحب، ففاض على قلبي منه صلی اللہ علیہ وسلم أن المذاهب والطرق كلها سواء ولا فضل لواحد على الآخر. میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مذاہب اربع اور 4 سلسلوں تصوف کے متعلق سوال کیا کہ ان میں سے افضل کون سا ہے اور آپ کو سب سے زیادہ کون سا پسند ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھ پر القاء ہوا کہ تمام مذاہب اور تمام سلسلے یکساں ہے اور کسی کو کسی پر فضیلت نہیں. تفہیمات الہی میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے 20 واقعات درج ہیں جن سے اس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ نے بے شمار علمی اور دینی مسائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح سے استفادہ کیا، جس کا واحد ذریعہ کلام بالارواح تھا. اس کے بعد زمانے اعتبار سے اور قریب آ جائیے. نقش حیات مدنی صفحہ نمبر 107 اور شیخ الاسلام نمبر صفحہ 61. مواجہ شریف میں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس طرح ہوتی ہے کہ آپ میں اور ذات اقدس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی حجاب کسی قسم کا نہیں ہے. اور شیخ الاسلام نمبر صفحہ نمبر 164 پر مولانا رشید احمد صدیقی بیان کرتے ہیں کہ حضرت مدنی نے تقریباً 2 بجے شب راقم الحروف اور چودھری محمد مصطفیٰ انسپکٹر مدارس کو طلب فرمایا. دونوں فوراً حاضر ہوئے. ارشاد فرمایا کہ بھائی، اصحاب باطن نے تو ہندوستان کی تقسیم کا فیصلہ کر دیا اور ہندوستان کی تقسیم کے ساتھ بنگال اور پنجاب کو بھی تقسیم کر دیا. راقم الحروف نے عرض کیا کہ اب ہم لوگ جو تقسیم کے مخالف ہیں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ ظاہر کے پابند ہیں اور جس بات کو حق سمجھتے ہیں اس کی تبلیغ پوری قوت سے کریں گے. اور بلغت الحیران صفحہ 8 مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عانقنی وذهب بی فی معانقته علی الصراط. رأیت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب علی زمیمة ختم علیہ بیدہ المبارک وکان معه اکثر الاکابر
دعوت عند بيت الله الحرام ثم جئت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت الصلاة والسلام عليك يا رسول الله فعانقني صلى الله عليه وسلم وعلمني اللطائف والأذكار فرأيته أنه يسقط فامسكته وعصمته عن السقوط وقعدت عند مزار الإمام الرباني فقال لي في المكاشفة بيان مسألة التوحيد أعلى درجة عن السلوك ورأيت الأنبياء كلهم من آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كلهم ينادون بأعلى نداء أن من دعا غير الله تعالى معتقدا أنه يعلم ويسمع فهو كافر. ترجمہ: میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ نے مجھے بغل میں لے لیا اور پولیس رات پر چل دیے۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ضمانت نامہ لکھا اور اپنی دست مبارک سے اس پر مہر لگائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے اکابر تھے۔ میں نے بیت اللہ کے پاس دعا کی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ میں نے سلام عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معانقہ فرمایا اور مجھے لطائف اور اذکار سکھائے، اور میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرنے لگے ہیں۔ میں نے حضور کو تھام لیا اور گرنے سے بچا لیا، اور میں امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بیٹھا تھا۔ میں نے مکاشفہ میں فرمایا، سلوک سے بھی اونچا درجہ مسئلہ توحید کا بیان ہے، اور میں نے حضرت آدم سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی زیارت کی۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نہایت بلند آواز سے فرما رہے ہیں کہ جو شخص غیر اللہ کو اس عقیدے کے ساتھ پکارے کہ وہ جانتا ہے اور سنتا ہے، وہ کافر ہے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ ان اقتباسات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کلام بالارواح کی اصل شریعت میں موجود ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جانشینوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بطور انعام باری ملتی رہتی ہے، اور ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کلام بالارواح کی اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس پر عمل کرنے کی کثیر مثالیں ملتی ہیں۔ طوالت کے خوف سے یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ پھر اولیاء کرام کی مقدس جماعت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت پر عمل کیا۔ یہ سنت مدت سے قریباً مردہ ہو چکی تھی۔ جس نے اس مردہ سنت کا احیاء کیا وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق 100 شہیدوں کے ثواب کا مستحق ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرتے ہیں، صحابہ کے عمل اور ان کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں، اور اولیاء کرام کی مقدس جماعت جن کی تعداد سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں تک پہنچتی ہے، ان کا انکار کرتے ہیں اور ان پر طعن کر کے اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ ایسے منقول واقعات کی حیثیت کیا ہے، کیا ان سے استدلال کیا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کا محصل قابل غور ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ان الذاکرین لہذہ المناقب لیسوا ممن لا يعتمد علیہ او من لا یکون حجۃ فی النقل بل ائمۃ الاسلام عمدۃ الانام الذین یرجع الی اقوالہم فی المہمات ونجعل اخبارهم من القطعیات کابن نعیم وابن کثیر والسمعانی وابن حجر المکی وابن حجر العسقلانی والسیوطی وعلی القاری وشمس العلماء الکردی والنووی وعبد الوهاب الشعرانی وشیخ الاسلام الذہبی ومن يحظ حظوهم افتر هؤلاء فدرجوا في تصانیفهم ما يرى انه كذب او اعتمدوا على نقل ما ينقله ارباب الكذب کلا واللہ ہم ائمۃ محتاطون لا یناقشون فیما یکتبون فإن شککت فی ذلک فارجع الی الطبقات ینکشف لک احوال صدق هؤلاء الثقات وإن وقوع مثل هذا وإن استبعد من العوام لكن لا استبعد ذلك من أهل الله تعالى فإنهم أعطوا من ربهم قوة ملكية وصلوا بها إلى هذه الصفات لا ينكره إلا من ينكر صدور الكرامات وخوارق العادات والجاهل المتعسف لا ينفعه شيء وإن طولنا هنالك فإن شك في ذلك شاك علم قطعا إنه متعسف خارج من حد الخطاب لا يليق معه إلا الزجر والعتاب۔ ترجمہ مولانا عبدالحی لکھنوی کی تحقیق۔ یہ ناقلین حضرات ایسے نہیں کہ ان پر اعتماد نہ کیا جائے، اور ایسے نہیں کہ ان کی نقل کو حجت قرار نہ دیا جائے، بلکہ وہ ائمہ اسلام ہیں اور لوگوں کے لیے ستون ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اہم امور میں ان کے اقوال کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور ان کے بیان کو قطعیت کا درجہ حاصل ہے۔
جیسا ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، سمعانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، شمس العلماء کردی رحمۃ اللہ علیہ، نووی رحمۃ اللہ علیہ، اور عبد الوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی پایا کے لوگ ہیں۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ ان حضرات نے اپنی تصانیف میں جھوٹ ملا دیا ہے یا جھوٹے لوگوں کی نقل پر اعتماد کر بیٹھے ہیں؟ خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں۔ وہ امام ہیں، بڑے محتاط ہیں، اور جو لکھ دیتے ہیں اس میں مناقشہ نہیں کیا جاتا، اور تجھے اس میں شک ہو تو طبقات کی طرف رجوع کر، تجھ پر ان معتبر حضرات کی صداقت کھل جائے گی۔ عوام سے تو ایسی باتوں کا امکان ہے، لیکن ان اہل اللہ سے ان باتوں کا امکان نہیں، کیونکہ انہیں اپنے رب کی طرف سے قوت ملکیہ عطا ہوتی ہے، اور اس قوت کی وجہ سے ان صفات تک پہنچے۔ ان کا انکار صرف وہی کرتا ہے جو کرامات کے صدور کا منکر ہو، اور جہاں تک جاہل متعصف کا تعلق ہے، اسے کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی۔ اگر کوئی اس امر میں شک کرے تو وہ قطعی طور پر متعصب ہے، وہ اس قابل نہیں کہ اس سے گفتگو کی جائے، وہ تو زجر اور توبیخ کے لائق ہے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابن ابی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اسی قسم کا خیال ظاہر کیا ہے۔ الحادی للفتاوی جلد دوم صفحہ نمبر 439۔ قال اے ابن ابی جمرہ والمنکر لہذا لا یخلو اما ان يصدق بکرامات اولیاء او یکذب بها، فإن كان ممن يكذب بها فقد سقط البحث عنه معه، فإنه يكذب ما أثبته السنة بالدلائل الواضحة، وإن كان مصدقا بها من ذلك القبيل لأن الأولياء يكشف لهم بخرق العادة عن أشياء في العالمين العلوى والسفلى عديدة فلا ينكر هذا مع التصديق بذلك۔ ترجمہ، ابن ابی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا منکر یا تو کرامات اولیاء کی تصدیق کرتا ہے یا تکذیب۔ اگر تکذیب کرتا ہے تو اس سے بحث فضول ہے، کیونکہ وہ اس حقیقت کو جھٹلا رہا ہے جو سنت سے واضح دلائل سے ثابت ہے، اور اگر وہ تصدیق کرنے والا ہے وہ اسی قبیل سے ہے، کیونکہ اولیاء اللہ پر تو عالم سفلی اور عالوی کے سے خرق عادات کے طور پر بے شمار چیزیں منکشف ہوتی ہیں، اور اس تصدیق کے ساتھ انکار جمع نہیں ہو سکتا۔ وَإِنْ اُعْتُبِرَ مِثْلَ هَذَا الشَّكِّ ارتفع عَلَمَانُ مِنْ كُتُبِ التَّوَارِيخِ وَأَسْمَاءِ الرِّجَالِ فَإِنَّهُمْ يَكْتُبُونَ۔ اگر اس قسم کا شک معتبر قرار دیا جائے تو تاریخ اور اسماء الرجال کی کتابوں سے اعتبار اٹھ جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ واقعات لکھے ہیں۔ اور الرفع والتکمیل کے صفحہ 64 پر فرماتے ہیں وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّاسَ نَقَلُوا عَلَى الْخَطَاءِ فِي ذَلِكَ فَهُوَ أَوْلَى بِالْخَطَاءِ مِنْهُمْ وَلَوْلَا جَوَازُ الْاعْتِمَادِ ذَلِكَ لِتَعَطُّلِ كَثِيرٍ مِنَ الْمَصَالِحِ قُلْتُ مَنْ كَذَّبَ الْعُلَمَاءَ الْمُتَقَدِّمِينَ فَهُوَ أَكْذَبُ الْكَاذِبِينَ۔ ترجمہ، اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ ان حضرات نے غلط باتوں پر اتفاق کر لیا ہے تو وہ خود ایک بہت بڑی غلطی کا شکار ہے۔ اگر ان حضرات پر اعتماد نہ کیا جائے تو بے شمار امور میں تعطل پیدا ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں جو علماء متقدمین کی تکذیب کرتا ہے وہ خود بہت بڑا کذاب ہے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ ان حضرات کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ کشف قبور و کلام بالارواح کا انکار کرنا نری جہالت ہے۔ ایسا منکر اس قابل نہیں کہ علمی سطح پر اس سے کوئی گفتگو کی جائے۔ اس سلسلے میں ایک پہلو ابھی تشنا ہے کہ یہ نعمت صرف مخصوص حضرات کو ہی کیوں عطا کی جاتی ہے۔ اس کی حکمت حافظ ابن قیم نے بیان فرمائی، کتاب الروح صفحہ نمبر 81۔ فَإِذَا شَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَن يَطْلِعَ عَلَى ذَلِكَ بَعْضَ عَبِيدِهِ أَطْلَعَهُ وَغَيَّبَهُ عَنْ غَيْرِهِ لَوْ أَطْلَعَ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ لَزَالَتْ كَلِمَةُ التَّكْلِيفِ وَالْإِيمَانِ بِالْغَيْبِ وَلَمَّا تَدَافَنَ النَّاسُ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ صلی اللہ علیہ وسلم لولا تدافنوا لدعوت اللہ ان يسمعكم من عذاب القبر ما اسمعوا۔ ترجمہ، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب قبر جب مطلع کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور بعض بندوں سے پوشیدہ رکھتا ہے، کیونکہ اگر تمام لوگوں کو مطلع کر دے تو مکلف ہونے اور غیب پر ایمان لانے کا سوال اٹھ جائے اور لوگ دفن کرنا چھوڑ دیں، جیسا کہ صحیحین میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دفن کرنا نہ چھوڑ دیتے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنا دیتا جیسا کہ میں سنتا ہوں۔ اور صفحہ نمبر 82 پر فرماتے ہیں فَرِوَایَةُ هَذَا النَّارِ فِي الْقَبْرِ كَرُوِیَةِ الْمَلَائِکَةِ وَالْجِنِّ تَقَعُ أَحْیَانًا لِمَنْ شَاءَ اللَّهُ أَن يُرِیَهُ ذَلِکَ۔ ترجمہ، قبر میں جہنم کی آگ کا دیکھنا ایسا ہی ہے جیسا ملائکہ اور جنوں کو دیکھنا جب اللہ چاہے کبھی کبھی دکھا دیتا ہے۔ اور صفحہ نمبر 81 پر فرماتے ہیں وَقُدْرَةُ الرَّبِّ تَعَالَىٰ وَسَعُ وَأَوْجَبُ مِنْ ذَلِكَ
وقد اران اللہ عن آیات قدرته فی هذه الدار ما هو اعجب من ذلك بكثير ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما الا من وفقه الله تعالى وعصمه فليس مع الزنادقة والملاحدة الا مجرد تكذيب الرسول۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سے بھی وسیع اور عجیب ہے۔ اس نے اس دنیا میں ہمیں اپنی قدرت کی ایسی کثیر نشانیاں دکھائی ہیں جو اس سے بھی بڑھ کر عجیب ہیں، لیکن انسان جن باتوں کا علم نہیں رکھتا ان کی تکذیب کے احمقانہ جرات کر بیٹھتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جسے اپنے فضل سے بچا لے، زندیق اور ملحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے سوا کر ہی کیا سکتے ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حکمت یوں بیان فرمائی ہے، فتح الباری جلد سوم صفحہ نمبر 152، وظاہر ان اللہ تعالی صرف ابصار العباد واسماعهم عن مشاہدۃ ذلك وسترہ عنہم ابقاء علیہم لئلا یتدافنوا وليست للجوارح الدنیاویۃ قدرۃ علی ادراک امور الملکوت الا من شاء اللہ تعالی۔ ترجمہ، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے مشاہدے سے عام لوگوں کی نگاہ کو روک رکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ دفن کرنا ہی چھوڑ دیں، اور ان مادی اعضاء کو یہ قدرت ہی نہیں دی گئی کہ عالم ملکوت کے امور کا مشاہدہ کر سکیں۔ فوائد۔ حافظ ابن قیم کے بیان سے چند امور کی وضاحت ہوتی ہے۔ نمبر 1، عذاب و ثواب قبر کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو مطلع فرماتے ہیں۔ نمبر 2، عوام کو مطلع نہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس دار التکلیف میں ایمان بالغیب کا سوال اٹھ جاتا اور لوگ ڈر کے مارے مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دیتے۔ نمبر 3، عذاب و ثواب قبر کا تعلق عالم ملکوت سے ہے، عالم کونی سے نہیں، لہذا کشف قبور کشف کونی نہیں۔ جن حضرات نے اسے کشف کونی کہا ہے انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے۔ نمبر 4، کشف قبور میں اموات اور عذاب و ثواب کو دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے جنات اور ملائکہ کو دیکھنا، کیونکہ روح اور عذاب و ثواب قبر بھی لطیف اور جنات و ملائکہ بھی لطیف ہیں۔ نمبر 5، عذاب و ثواب قبر بھی ملکوت سے ہے، اور عالم ملکوت کی چیزیں مادی آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی اور باتیں مادی کانوں سے نہیں سنی جا سکتی، بلکہ اس کا ذریعہ قلب اور روح کی آنکھیں اور کان ہیں، اور یہ خاص اولیاء اللہ کو عطا ہوتی ہیں۔ اس لیے کشف قبور اور کلام بالارواح اللہ کے خاص بندوں کا حصہ ہے۔ نمبر 6، کشف قبور اور کشف ملائکہ کا انکار صرف ملحدین، زندیق اور مکذبین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرتے ہیں۔ گزشتہ صفحات میں اولیاء کرام کے متعدد واقعات درج کیے گئے ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکالمہ یا معانقہ یا مصافحہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کیا۔ اس سلسلے میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پیش کر دینا ضروری ہے جو قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ الحادی للفتاوی جلد دوم صفحہ نمبر 453۔ فحصل من مجموع هذه النقول والاحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بجسده وروحه وانه يتصرف ويسير حيث يشاء في اقطار الارض وفي ملكوت وهو بهيئة التي كان عليها قبل وفاته لم يبدل عنه شيء وانه مغيب عن الرؤية كمغيب الملائكة مع كونهم احياء باجسادهم فإذا أراد الله تعالى رفع الحجاب عمن أراد إكرامه برؤيته رآه على هيئته التي هو عليها لا مانع من ذلك ولا داعي إلى التخصيص برؤية المثال۔ ترجمہ، ان ساری احادیث اور منقولات کا محصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد اور روح کے ساتھ زندہ ہیں۔ آپ زمین کے جس حصے میں اور عالم ملکوت میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں اور تصرف کر سکتے ہیں جیسا زندگی میں کر سکتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حیت میں زندہ ہیں جس حیت میں قبل از وفات تھے۔ اس میں تغیر نہیں آیا، اور آپ ایسے ہی پوشیدہ ہیں جیسے ملائکہ جو کہ زندہ ہیں جب اللہ چاہے اور جس شخص کے لیے حجاب اٹھا دیتا ہے اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف کراتا ہے، اور وہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حیت پر دیکھتا ہے، اس میں کوئی معنی نہیں، اور عالم مثال سے اس رویت کا کوئی متخصص نہیں۔ الحادی للفتاوی جلد دوم صفحہ نمبر 410۔ قلت اظہر من هذا ان يحمل على الحالة التي تحتوي ارباب الاحوال ويشاهدون فيما يشاهدون ويسمعون ما يسمعون والصحابة رضی اللہ عنہم رؤوس ارباب الاحوال۔ ترجمہ، میں کہتا ہوں اس سے ظاہر ہے کہ ارباب احوال کو یہی حالت پیش آتی ہے،
اور اسی حالت میں مشاہدہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں جو سنتے ہیں، اور صحابہ کرام تو ارباب حال کے سردار ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روح مع الجسد کے زندہ ہیں۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیات ایسی ہے کہ عوام کی نگاہ سے اوجھل ہیں، جیسے ملائکہ زندہ ہیں مگر عوام کی نگاہ سے اوجھل ہیں۔ نمبر 3، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی خاص بندے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرانا چاہتا ہے تو وہ حجاب اٹھا دیتا ہے۔ نمبر 4، اس رویت میں صورت مثالی کی تخصیص نہیں۔ نمبر 5، یہ ساری باتیں ان حدیث اور علماء ربانی اور اولیاء کرام سے منقول واقعات کا محصل ہے جو اس سلسلے میں مختلف کتابوں میں محفوظ ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں۔ اس کے باوجود اس حقیقت کے انکار میں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں یا اٹھائی جا رہی ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ سید محمد حریری بیونی نے اپنی کتاب الروح و ماہیتھا صفحہ نمبر 46 پر بیان کیا ہے۔ وَإِنَّمَا النَّاسُ يُنْكِرُونَ هَذِهِ الْكِرَامَاتِ لِكَثَافَةِ حِجَابِهِمْ وَتَلَبُّسِهِمْ بِالذُّنُوبِ وَتَعَلُّقِهِمْ بِالدُّنْيَا وَإِنَّهُمْ يُرِيدُونَ الاطلاع على أسرار الأولياء مع استحالة ذلك لما هم فيه أخص بالذكر منهم جفاة العلماء المتمسكين بالغرض الدنيوي الزائل الأشحاء بطبعهم المتعاكفين على أبواب الحكام والأمراء يريدون أن يروا هذه الأسرار بنفوسهم الملوثة، ولما لم يصلوا إلى شيء منها ينكرون الكرامات ويحصرونها في علمهم الظاهري المحدود، وكلهم أو غالبهم شر ووبال على أنفسهم وعلى الناس، فهم كبني إسرائيل يؤمنون بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولما يرونهم ينكرون جحدا أو حسدا أو بغضا أعاذنا الله منها۔ ترجمہ: لوگ ان کرامات کے انکار بوجہ حجاب کی کثافت، گناہوں کی آلودگی اور دنیا سے تعلق کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ اولیاء کرام کے اسرار سے مطلع ہو جائیں، جو محال ہے۔ ان منکرین میں ان ظالم علماء کا ذکر خصوصیت سے آتا ہے جو عارضی دنیاوی اغراض سے چمٹے ہوئے ہیں، جو حریص الطبع ہیں اور حکام اور امراء کے دروازوں پر جو برسائی کرتے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ ان اسرار کو دیکھ لیں، حالانکہ ان کی نفوس ان آلودگیوں سے ملوث ہیں۔ جب انہیں یہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی تو کرامات اولیاء کا انکار کر دیتے ہیں اور اسے محدود علم ظاہری میں محصور سمجھتے ہیں۔ وہ سب کے سب یا غالب اکثریت اپنی جانوں کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے شر اور وبال ہیں، اور وہ بنی اسرائیل کی مانند ہیں جو انبیاء علیہم السلام پر ایمان لاتے ہیں مگر جب انہیں دیکھتے ہیں جحود، حسد اور بغض کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ طبقات شورانی جلد دوم صفحہ نمبر 57، حضرت شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان: رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی عن نفسه لست بمیت وانما موتی عبارۃ عن تستر عمن لا یفقہ عن اللہ تعالی واما من یفقہ عن اللہ تعالی فہا انا اراہ ویرانی۔ ترجمہ: میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں مردہ نہیں ہوں، میری موت عبارت ہے اس شخص سے پوشیدہ ہونا جس کو اللہ کی طرف سے بصیرت حاصل نہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ بصیرت دے تو میں اسے دیکھتا ہوں اور وہ مجھے دیکھتا ہے۔ اور تفسیر جمل صفحہ 604 جلد 4، قال القرطبی: والذی یزیح الاشکال ما قاله بعض مشایخنا ان الموت لیس بعدم محض بالنسبة بالانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام والشہداء فانهم موجودون احیاء وان لم نراهم۔ ترجمہ: قرطبی کہتے ہیں کہ وہ جواب جو اشکال کو زائل کر دیتا ہے وہ بات ہے جو ہمارے بعض مشائخ نے فرمائی ہے کہ موت بنسبت انبیاء اور شہداء کے عدم محض نہیں، کیونکہ وہ زندہ موجود ہیں اگرچہ ہم نہیں دیکھتے۔ اسی طرح کتاب الروح صفحہ نمبر 43، ان موت الانبیاء انما هو راجع الى ان غیبوا عنا بحيث لا ندركهم وان كانوا موجودين احياء وذلك كالحال في الملائكة فانهم احياء موجودون ولا نراهم۔ ترجمہ: ابن قیم نے فرمایا انبیاء کی موت اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ وہ ہم سے غائب کیے گئے ہیں، اس حیثیت سے کہ ہم انہیں نہیں دیکھتے اگرچہ وہ موجود ہیں، زندہ ہیں، اور یہ زندگی ان کی مثل فرشتوں کے ہے
پس وہ فرشتے زندہ ہیں، موجود ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھتے۔ اور آخر میں صاحب روح المعانی کا ایک قول سن لیجئے، کرامات اولیاء کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَهَذَا أَمْرٌ مُقَرَّرٌ عِنْدَ السَّادَاتِ الصُّوفِيَّةِ مَشْهُورٌ فِي مَا بَيْنَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ طَيِّ الْمَسَافَةِ وَإِنْكَارٍ مَنْ يُنْكِرُ كُلًّا مِنْهَا عَلَيْهِمْ مُكَابِرَةً لَا تَصْدُرُ إِلَّا مِنْ جَاهِلٍ أَوْ مُعَانِدٍ۔ روح المعانی جلد سوم صفحہ نمبر 13۔ ترجمہ: اور یہ بات بڑے بڑے صوفیوں سے مشہور ہے اور درست، اور یہ مسافت کو طے کیے بغیر ہے، اور جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ صرف اپنی بڑائی جتانے کے لیے ایسا کرتا ہے، اور یہ حرکت صرف ایک جاہل اور دشمن ضدی عنادی ہی کر سکتا ہے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ علماء میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اختلاف رائے رکھنے کے باوجود حق و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ 26 نومبر 1971 مطابق 7 شوال المکرم موضع چکڑالہ میں قاضی شمس الدین صاحب تشریف لے گئے۔ مسجد غازی خیل میں بعد جمعہ انہوں نے تقریر فرمائی۔ سینکڑوں کا مجمع تھا، موافق و مخالف سب موجود تھے۔ قاضی صاحب کو حاجی عبداللہ اور مولوی سلیمان صاحب نے دعوت دی تھی۔ مولوی صاحب نے ہماری کتاب اسرار الحرمین قاضی صاحب کے سامنے میز پر رکھ دی۔ غرض یہ تھی کہ قاضی صاحب اس کتاب کے خلاف تقریر فرمائیں اور ان کا عقیدہ انکار کرامات اولیاء کو تقویت پہنچے گی۔ قاضی صاحب نے کتاب کی تصدیق اور تائید کرتے ہوئے غلطی کی نشاندہی کی کہ کتاب میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مکالمہ درج ہے جو روحانی طور پر ہوا۔ اس میں حضرت فاطمہ کے کلام میں ایک لفظ شکایتو درج ہے، مگر لفظ شکوتو ہونا چاہیے کیونکہ صحیح عربی لفظ یہی ہے، اور حضرت فاطمہ تو فصحاء عرب میں سے تھیں۔ مگر قاضی صاحب نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ مولانا کو کلام کے سمجھنے میں غلطی ہوئی یا کاتب سے سہو ہوا۔ اس کے علاوہ باقی کتاب بالکل صحیح ہے اور اس میں شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ پھر اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس موجود تھا، محمد طاہر پنجپیری اور ایک اور شخص بھی موجود تھا کہ آپ کا لانگری نور محمد کشمیری روتا روتا آیا، ہاتھ میں ایک خط تھا۔ مولانا نے وجہ پوچھی تو کہا کہ حضرت میری والدہ فوت ہو گئی ہے۔ مولانا نے یہ بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند رکھیں اور فرمایا کہ تمہیں کسی نے دھوکہ دیا ہے، تمہاری ماں زندہ ہے اور اس وقت اپنے گھر کے صحن میں جھاڑو دے رہی ہے، لیکن دیکھنا یہ بات میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا۔ پھر نور محمد گیا تو واقعہ ہو بہو ایسا ہی پایا جیسے مولانا نے اپنے کشف سے فرمایا تھا۔ قاضی صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بھی فرمایا کہ میں 24 سال تک مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس فن کی تحصیل کے لیے حاضر ہوتا رہا، مگر میری قسمت میں نہیں تھا، مجھے حاصل نہ ہو سکا، مگر اپنی محرومی کی وجہ سے اصل شے کا انکار کر دینا کہاں کی دانائی ہے۔ صوفیہ کے منازل سلوک کے متعلق کتابوں کے حوالے پیش کروں مگر وقت کی قلت مانے ہے۔ البتہ صوفیہ کو اپنے منازل کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کو نقصان ہوتا ہے۔ اس پر مولوی محمد سلیمان صاحب نے کہا کہ صوفیات تو ظاہر کر دیتے ہیں۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ بعض ایسے منازل ہیں کہ سالک ان مقامات سے آگے ترقی کر جائے تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔